मत्ती की इंजील बाब नंबर 6 आयत नंबर 25 से आयत नंबर 34 तक आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानित मुलबस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनोर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम एतकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में खैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा खास बरकत हो। आज हवाला कुछ बड़ा है, और अच्छा है कि ये आयत नंबर 25 से आयत नंबर 34 तक बहुत सी बातें हैं जो बाब नंबर 6 के इख्तिताम पे हमें सिखा रही, और ये हमारी रूहानी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। शायद ही कोई और गुनाह होगा जिसके खिलाफ यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को इतनी तफसील और ताकीद से खबरदार किया, जितना इस जिंदगी की चीजों के खिलाफ जो परेशान करती हैं उसने हमारी तवज्जो दिलाई, क्योंकि ये खुदा से हमारी तवज्जो हटाती हैं और हमारे अंदर बेएतमादी पैदा करती हैं। इसलिए तफसील से और ताकीद से खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये बातें सिखाई। इब्लीस कहता है, ये देख दुनिया की दौलत, मैं जिसको चाहता हूं सो देता हूं, बांटता हूं। अगर तू मुझे सजदा करे तो ये मैं तुझे भी दे दूंगा। ये उसकी बड़ी चालाकी है, और वो अपनी चालाकी से खुदा की तरफ से हमारी तवज्जो हटाता है। उसने कहा यीशु मसीह से, दुनिया की दौलत देख ले, मैं जिसको चाहता हूं देता हूं। यानी खुदा से तवज्जो हटाकर दुनिया के अमलाक पर, दुनिया की चीजों पर। बाइबल में वहां लफ्ज़ लिखा है दौलत। उसने सारी शान और शौकत और दौलत दिखाई। खुदा को नहीं दिखा सकता, वो दुनिया की चीजें दिखा रहा है यीशु मसीह को, लेकिन साथ कह रहा है कि अगर तू मुझे सजदा करे, यानी कि खुदा की तरफ से ध्यान हटा, मुझे सजदा कर, तो मैं दुनिया की सारी दौलत तुझे दे दूंगा। फिर यीशु ने कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा करना और उसी की इबादत करना। इसलिए इस हवाला में जो इतना तवील हवाला लग रहा है, आयत नंबर 25 से आयत नंबर 34 तक बहुत सारी बातें जो सीखने को मिल रही हैं। यहां पर यीशु मसीह ने सख्ती से ममानत की है। उन्होंने यहां पर थोड़ा अपना रवैया गुस्से वाला भी रखा है, मना करने के ताल्लुक से, क्योंकि शागिर्द बड़े कीमती होते हैं। यीशु मसीह उन्हें सिखा रहा है,
तो जो कुछ यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया आज हम भी सीखते हैं। तो अपनी तवज्जो रखिएगा और इसे गौर से सुनिएगा। इस हवाले में खुदावंद यीशु मसीह की नसीहत है और हुक्म है कि हम इस दुनिया की चीजों की फिक्र ना करें। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, आयत नंबर 25 को जरा देखिए, बाब नंबर 6 आयत नंबर 25 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। यीशु ने आगाज में अपनी तरफ तवज्जो दिलाकर बात की कि मैं तुमसे कहता हूं। इसका मतलब है बहैसियत कानून, बहैसियत शरीयत देने वाला, बहैसियत हमारे दिलों पर राज करने वाला हमारा हाकिम, बहैसियत हमारा मददगार, बहैसियत हमारा तसल्ली देने वाला खुद कहता है कि फिक्र ना करो, परेशान ना हो। दुनिया की चीजों के ताल्लुक से वो शागिर्दों को सिखा रहा है कि अपने ज़हन को इन उलझनों से बाज रखो, बचा के रखना। दुनिया की उलझने आदमी को, इंसान को गुमराह कर देती हैं, और वो कह रहे हैं अपने शागिर्दों से कि ये परेशानी वाली बात है, इससे परेशान कुन बाइबल के इन हवालों में सीखने को मिलता है। और फिर ये अज़ियतनाक फिक्र है, अज़ियतनाक फिक्र है। ये खुदा के साथ हमारी खुशी में बाकायदा तौर पर खलल डालती है और ये फिर रातों की नींद भी उड़ा देती है। कौन सी फिक्र? दुनिया की चीजों की फिक्र रात की नींदें भी उड़ा देती है, और यहां तक कि हमारे अजीजों से हमारे ताल्लुकात भी खराब करवा देती है। जो दुनिया की चीजें हैं, बड़े मामला खराब हो जाते हैं, अच्छे खासे रिश्तेदार होते हैं, अच्छे खासे पाक बंधन होते हैं, अज़वाजी बंधनों के अंदर भी ये दरारें डलवाती हैं, ये रफाकतें तोड़वा देती है। ये दुनिया की चीजें, दुनिया की ख्वाहिशें, अमलाक, इस पर यीशु मसीह तवज्जो दिलवा रहे हैं अपने शागिर्दों की। जो कुछ हमें खुदा ने अता किया है, ये ख्वाहिश उससे हमें लुत्फानंदोज नहीं होने देगी जो हमें खुदा देता है। ये बेचैनी पैदा कर देती है, और इससे क्या होता है? बेएतकादी पैदा होती है, बेईमान इंसान हो जाता है, बेएतबार हो जाता है, क्योंकि फिक्र उसको निचले दर्जे पर ले आती है, उससे भरोसा करने की सलाहियत बेकार होना शुरू हो जाती है। जबकि खुदा ने अपने लोगों को वो सब कुछ मुहैया करने का वादा किया जो उनको जिंदगी के अंदर दीनदारी में बहुत जरूरत है। खुदा वादा करते कि मैं तुम्हें दूंगा। तो हमें ये सिखाया जा रहा है कि पोशाक नफीस ना भी हो, लेकिन जरूरत के मुताबिक होनी चाहिए। यीशु ने कभी नहीं अपने शागिर्दों को कहा, गौर से सुनिएगा, कि तुम दुनिया में जाकर ज़ियाफ़तें उड़ाओ। आपने देखा ना आजकल बड़े सेल्फियां ली जाती हैं होटलों में बैठकर, प्रेस गार्ड, हैवी डिनर कर रहे हैं रात को, वो सारा चंदे का पैसा है। यीशु ने नहीं कहा कि जाकर ज़ियाफ़तें उड़ाओ, शागिर्दों को कभी नहीं कहा। ज़बूर 37 आयत नंबर 3 में लिखा है, उसने कहा वफादारी से परवरिश पा। किस तरह? वफादारी से परवरिश का। क्यों? क्योंकि मैं तुझे पालूंगा, मैं तेरी फिक्र करूंगा। अब नए अहद में भी एक पैगाम मिलता है इसी के साथ। पहला पतरस बाब नंबर 5 आयत नंबर 7, यीशु मसीह का शागिर्द पतरस रसूल कहता है, अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो। ऐ इंसान, तो खुद हरगिज फिक्र ना कर, क्योंकि ऐसा करने से हम खुदा से अपना ताल्लुक कमजोर कर लेते हैं। उसने आगे फरमाया, उसे हमारी फिक्र है, उसे हमारी फिक्र है। हमारी तवज्जो दिलवाता है, कहता है अपनी फिक्रें उसे दे दो, उसे हमारी फिक्र है। वो हमसे पहले इरादा रखता है
اور وہ ہماری ضرورت کے لیے خود پلان کیے ہوئے کہ وہ ہمیں دینا چاہتا ہے. اور پھر آگے اس سے یہ فرمایا اپنی جان کی فکر نہ کرنا. اس دنیا میں ہمیں سب سے زیادہ فکر اپنی جان کی ہوتی ہے. کتنی بھی کوشش کر لے کہ انسان خود اپنی جان کو سکھ دے, ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہے کہ وہ خود ایسا کر سکے. یسوع نے کہا تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. اب زبور نویس کہتا ہے, زبور 31 آیت نمبر 15 میں, زبور 31 آیت نمبر 15 میں زبور نویس کہتا ہے میرے ایام تیرے ہاتھ میں ہیں. میرے ایام تیرے ہاتھ میں ہیں. اس کا مطلب ہے میرے ایام بھروسے والے ہاتھ میں, میرے ایام اچھے ہاتھ میں ہیں جس پر میں بھروسہ کر سکتا ہوں, جس پر میں توکل کر سکتا ہوں. ہمیں خوراک اور پوشاک کے لیے فکر مند ہونا ضروری نہیں. مت سوچیں, یسوع نے منع کیا ہم کیا کھائیں گے. کبھی آپ لوگ صبح جب ناشتہ کرتے اس کے بعد پلان کرتے نا ہونگی پکائیے, آج کیا پکانا ہے, وہ کرتے کرتے دن ہی نکل جاتا ہے. یہاں تو نہیں لکھا ہوا ہونگی پکائیے, انہوں نے یہاں پر کیوں لکھا ہے. مت سوچیں کہ ہم کیا کھائیں گے. اور یہ محبت میں حکم ہے جس کے لیے خداوند یسوع نے آگے دلیلیں پیش کی ہیں. کیا ہے؟ خداوند ان سے خوش ہے جو اس سے امید رکھتے ہیں اور مسیح کا دل اس بات پر لگا ہوا ہے کہ یہ مجھ پر بھروسہ کیے ہوئے تو میں ان کے لیے کچھ کروں گا, اور وہ کرتا. آگے سنیے, یہ دلیلیں سننے سے پہلے اپنے دل اور اپنی روح کو اس طرح تیار کریں کہ ہماری فکروں اور اندیشوں کا گلا گما کرنے کے لیے مسیح یسوع کے پاس ایک اسٹرانگ تسلی ہے جو وہ ہمیں دینا چاہتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی معقول سبب سے ایسی سوچ جسے ہم تیار کر کے اس پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں کمزور پڑ سکتی ہے. کسی معقول وجہ سے سبب سے ہو سکتا ہے, لیکن سر گرم اور عملی ایمان کے وسیلہ سے ہم ان پر قابو پا سکتے ہیں, یعنی اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. یسوع نے کہا کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر ہے. سنیے, کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے. خوراک کھاتے ہو اندر اور پوشاک پہنتے ہو باہر, دونوں کا تعلق بڑا گہرا ہے. اور یسوع کیا سکھا رہا ہے, کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں. لذیذ ترین خوراک اور نفیس ترین لباس آپ کو زمین سے ملے گا. کہاں سے جی؟ لذیذ ترین خوراک اور نفیس ترین لباس زمین سے ہے, لیکن جان اوپر سے یہ زندگی کا دم ہے. ان میں پھر افضل کون ہے, وہ زمین سے جو خوراک مل رہی ہے پوشاک, یا اوپر سے جو تحفہ آ رہا ہے زندگی کا دم. اس کا مطلب ہے کہ اس کا درجہ بلند ہے. سنیے گا, میں دوبارہ اس بات کو دہرا رہا ہوں. یسوع نے کہا کیا جان خوراک سے, جان خوراک سے, دم کی بات ہو رہی, جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں. یعنی کہ لذیذ ترین خوراک اور نفیس پوشاکیں ہمیں زمین سے ملتی ہیں. پہنیں گے تو اب اس کو, کھائیں گے تب اس کو جب ہمارے بدن میں جان ہوگی. اگر وہ جان ہی نہ رہے تو پھر اس خوراک کا اور اس پوشاک کا فائدہ. اس کا مطلب یہ بڑھ کر ہے, جان بڑھ کر ہے, دم بڑھ کر ہے. اس پر توجہ کرنے کے لیے بات ہو رہی ہے. اور یہ اوپر سے خدا کا دم جو ہمیں وہ دیتا ہے ملتا ہے. خدا نے ہمیں جان, زندگی اور بدن دیا ہے, تو جس نے یہ دیا ہے تو پھر وہ بدن چھپانے کو کپڑا اور جسم کو قوت کے لیے خوراک بائبل کہتی کیوں نہ دے گا. کیا جان اور بدن ہماری ایجاد ہے؟ یہ ہم نے ایجاد کی ہے. جان اور بدن کس نے ایجاد کی ہے؟ یہ تو جان اور بدن خدا نے. انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کب اپنی ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہوتا ہے, کب اس کے اندر جان ڈل جاتی ہے. انسان نے ایجاد نہیں کی, یہ خدا نے کی ہے. تو پھر کپڑا اور خوراک بھی اسی نے پیدا کیا ہے, یہ انسان نے نہیں.
اس لیے اس کی طرف نہ اس کی طرف توجہ کریں جو کہتا ہے اور پھر وہ کرتا ہے. اس نے کہا ہوا کے پرندوں کو دیکھو. یہاں سے ہمیں سمجھ آئے گی بہت خاص بات ہے. ہوا کے پرندوں کو دیکھو, ادنا مخلوق ہے, ہوا کے پرندوں کو دیکھو. اس بات نے خدا پر بھروسہ کرنے کا ایک بڑا خاص لیسن ہے, سبق ہے. دنیا میں کئی قسم کے اقسام, کئی قسم کے پرندے بے شمار دنیا میں ہیں. آپ کو پتا ہوگا ایک ہمارے پاس ہرا طوطا ہوتا ہے, اتنا بڑا سائز ہے اس کا. ایک اور طوطا ہے چھوٹا سا کلرفل ہوتا ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں جی؟ آسٹریلین طوطا. یعنی کہ طوطوں کی پھر تعداد کتنی ہے؟ چڑیا بھی ہیں, کوے بھی ہیں, مرغیاں بھی ہیں, اور پتہ نہیں کتنے پرندے جانور ہیں. ہر ملک کا اپنے جانور اپنے پرندہ ہے. وہ کینگرو ہے, کیوی ہے, ہاں ہمارے پاس بھینسیں ہیں, مجھاں, کتنا کچھ ہے دنیا میں. ہر ایک ملک کا اپنے پرندہ اپنے جانور ہے. دنیا میں کئی قسم کے اقسام کے پرندے اور بے شمار ہیں جنہیں خدا روز کھلاتا ہے, روز کھلاتا ہے خدا. مگر ان میں کئی تو ایسے ہیں جو بیسار خوری کرتے ہیں. بیسار خوری کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کھانے والے. ایسے پرندے بھی ہیں, بے شمار پرندے ہیں, بے شمار جانور ہیں, لیکن روزانہ خدا ان کو کھلاتا ہے, روزانہ کھلاتا ہے. خدا ان سب کو خوراک دیتا ہے جو ان کے لیے مناسب اور موزوں ہے, دیتا ہے ان کو. جبکہ پرندے انسان کے کسی خاص کام کے بھی نہیں, کسی خاص کام کے نہیں. اس لیے انسان کو بھی اس کی کوئی خاص فکر ہی نہیں. وہ کوا آپ سے روٹی مانگنے, چل نکل جا نکل. اور بچوں کو سکھاتے ہیں, اکثر دیکھا میں نے اپنے پنجابی کلچر میں, وہ بچے جب ٹانگوں کے بل ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں ایسے روٹی پکڑی ہوتی ہے, ہاتھ ان کا اوپر ہوتا ہے, سالن کی پلیٹ نیچے ہوتی ہے, سیاپا یا پیا ہوتا ہے, ایسے سوچ رہے ہوتے ہیں. تو ماں فٹافٹ کہتی ہے وہ تیرا کر کوا کھو کے رہ جائے گی, وہ فٹافٹ نیچے کر لیتا ہے. ہاں یہ کلچر میں ہے جو باتیں سامنے آتی سیکھنے کے تعلق سے بہت اچھی ہیں. پرندے انسان کے کسی کام کے نہیں ہیں, اس لیے انسان کی بھی خاص اس پر توجہ نہیں ہے. دیکھنے میں آیا انسان کئی بار پرندوں کو کھا بھی جاتا ہے. کئی لوگ ہیں گلیلے بناتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہیں ان کو مارتے ہیں, ان کو کھا جاتے ہیں. ہمارے پاکستان کے اندر گجرانوالے میں چڑے بڑے مشہور ہیں. انسان کھا جاتا ہے پرندوں کو, مگر ان کو کھلاتا نہیں ہے, کھا جاتا ہے. تو بھی ہمارا خدا انہیں خوراک مہیا کرتا ہے, انہیں خوراک ملتی ہے. آسمانی باپ کا وعدہ وہ ان کو پورا کرتا ہے, دیتا ہے. بائبل میں یسوع مسیح نے کہا ان کی طرف دیکھو, نہ وہ بوتے ہیں اور نہ کاٹتے ہیں, نہ کوٹھیوں میں ہماری طرح جمع کرتے ہیں, مہینے کا راشن نہیں ڈلواتے وہ لوگ. مگر جیسے ہی ہر روز دن نکلتا ہے آسمان سے ان کے کھانے کا انتظام بھی موجود ہوتا ہے. پریز گاڈ. میں جب اس بات کو سیکھ رہا تھا کیسا زبردست قدرت کا نظام ہے. ہم لوگ رات کو اپنے گھروں میں سوتے ہیں, وہ بھی اپنی ٹہنیوں میں گھونسلوں میں جا کر سو جاتے ہیں. تو رات کو کون ان کے لیے راشن چھوڑ کے جاتا ہے؟ صبح ان کے لیے ڈشیں لگی ہوں گی کہیں نہ کہیں پرندوں کے لیے. کیسی زبردست بات ہے. اور 5 بجے انہوں نے محنت کرنا شروع کر دینی, نکلنا شروع کرنا, بھائی روٹی کھانی جا کے. بوتے نہیں, کاٹتے نہیں. وہ جب آپ رات کو سوتے ہیں, وہ لوگ کھیتی باڑی نہیں کرتے, میں پرندوں کی بات کر رہا ہوں. نہ وہ راتوں کو اٹھ کر پرندے جنریٹر چلا کے موٹر چلا کے فصلوں کو پانی دیتے ہو, ہاں جی, کچھ بھی ایسا کام نہیں کرتے. بس اتنا کرتے ہیں ان کی آنکھیں اپنے مالک کی طرف لگی ہوئی ہیں, صرف ان کی آنکھیں اپنے مالک کی طرف لگی ہیں. تو زبور 136 آیت نمبر 25 میں لکھا ہے وہی خدا ہے جو سب کو روزی دیتا ہے. کیا تمہاری قدر ان سے زیادہ نہیں؟ اب سوال آیا سامنے, کیا تمہاری قدر ان سے؟ مجھے زیادہ خوشی ہوتی ان پر جو یہ کہتے ہیں قاضی صاحب بچے پالنا بھی تو عبادت ہی ہے, انہاں سے کچھ کما مانگے تھے بدن گے نا. انہوں نے مقولہ ہی بنا لیا ہے, جبکہ یہ بات ہے ہی نہیں. خروج کی کتاب میں لکھا ہے
تم خداوند اپنے خدا کی بات کرنا, تب وہ تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دے گا, تمہارے بیچ سے بیماری کو دور کرے گا. کتنی زبردست بات لکھی ہوئی ہے, پر فضل بات ہے, محبت والی, اتفاق کرنے والی بات. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا بچے پالنا بھی عبادت ہے, یہ جو پرندے اڑ رہے ہیں ان کو کون پال رہا ہے؟ کون پال رہا ہے؟ یہ خدا کے کام ہیں. خدا یسوع نے کہا ان کی طرف غور سے دیکھ کر اپنی طرف دیکھو, کیا تمہاری قدر ان سے زیادہ نہیں؟ بولیے ہے یا نہیں؟ کیسی پرندے تو بچارے ڈور گئے ہیں. یسوع مسیح نے کہا کیا تمہاری قدر ان پرندوں سے زیادہ نہیں؟ تو شاگردوں کو یہ جواب دینا چاہیے, آسمان کے وارث یقیناً زیادہ قدر رکھتے ہیں, مالک ہیں. وہ پرندوں سے کہیں اعلیٰ اور افضل ہیں اور ایمان کے وسیلہ سے ان سے زیادہ بلند پرواز ہیں. وہ پرندوں کا تو خالق اور مالک ہے جو آسمان پر تیرا خدا ہے. وہ پرندوں کا خالق اور مالک ہے. بائبل کہتی ہے یسوع نے کہا مگر تیرا باپ ہے. ان کا مالک ہے تو تیرا باپ ہے, رشتہ ہے تیرا. وہ جو پرندوں کو کھلاتا ہے, جو مالک ہے ان کا, اگر وہ تیرا باپ ہے, وہ جو پرندوں کو کھلاتا ہے جن کا مالک ہے, تو اپنے بچوں کو بھوکا کھلائے گا؟ کون سا باپ ہے جو چاہے گا کہ اس کی اولاد بھوکی سوئے؟ تو پھر آسمانی باپ کتنا درجے میں بلند ہے, جو کائنات کا باپ ہے. وہ پرندوں کو کھلا سکتا ہے تو اپنے بچوں کو بھوکا نہیں سہنے دے گا؟ سوچئے, وہ اجنبی ہیں پرندے, وہ ہمارے باپ کو باپ نہیں کہہ پا رہے جو آسمان پر ہے. بس وہ اتنا کرتے ہیں, ہمارے باپ کی پروردگاری پر بھروسہ کرتے ہیں. اجنبی ہیں, مالک ہم لوگ ہیں, ہم لوگ بیٹے اور بیٹیاں ہیں کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے. اب جو پرندے ہیں وہ ہمارے باپ کی پروردگاری پر بھروسہ کرتے ہیں. تو سوال سامنے یہ آتا ہے, اگر وہ بھروسہ کر سکتے ہیں تو ان کا تو باپ نہیں, ہم نہیں کر سکتے بھروسہ؟ مہینے کا راشن پوا لو. کیا تم ہماری طرح پرندے سوال کرتے ہیں؟ کیا تم ہماری طرح اپنے باپ پر بھروسہ کر سکتے ہو؟ کیا تم ہماری طرح اپنے باپ کی پروردگاری پر بھروسہ کر سکتے ہو؟ یہ پرندے سوال کر سکتے ہیں. یسوع مسیح نے پھر آگے کہا ذرا غور سے جنگلی سوسن کے درخت کی طرف دیکھ. کون سے درخت کی طرف؟ آج کے لیے اتنا, کل جنگلی سوسن کی طرف دیکھیں گے.